الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت فہم ہے، فہم سلیم، صحیح سمجھ۔ یہ اگر دو باتیں انسان کو سمجھ آ جائیں دنیا اور آخرت کی ترقیات کی ضمانت ہے۔ نمبر ایک، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ نمبر دو، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت فہم صحیح ہے، صحیح سمجھ ہے۔ بس یہ دو باتیں سمجھ آتی، ان کے نہ سمجھ آنے سے معاملات فساد کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے سمجھ آنے سے معاملات اصلاح کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ دنیا میں ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، دنیا میں ہر چیز پہ کچھ لو کچھ دو ہو سکتا ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کوئی لو اور دو کی ترتیب نہیں بن سکتی۔ کسی حال میں بھی ایمان انسان سے ساقط نہیں ہوتا، کسی حال میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اس بات کا مکلف ہو کہ وہ ایمان کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی صورت ہی ممکن نہیں۔ میں یہ بات سمجھانے کے لیے علماء کرام کو کئی بار عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ بہت سارے حضرات دیگر کا موقف یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے۔ دل سے قبول کریں، زبان سے اقرار کریں اور جسم کے اعضاء سے عمل کر کے اس کو ثابت کریں۔ لیکن امام ریوا فرماتے ہیں کہ اصل ایمان ایمان قلبی ہی ہے، باقی چیزیں ایمان کا جز نہیں ہے۔ دلائل اس پر بہت ہیں، میں ایک دلیل سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہے کہ کوئی شخص اگر مکرہ اور مجبور ہو کلمہ کفر ادا کر سکتا ہے، لیکن شرط قلبہ مطمئن بالایمان، اس کے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان جتنا بھی مجبور ہو زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، دل سے انکار نہیں کر سکتا، دل سے انکار نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم میں کلمہ پڑھا ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، کتنی تکالیف آ رہی ہیں اور زبان سے کچھ جملے ایسے کہے جو نہیں کہنے چاہیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ جملے عرض کیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت تمہارے دل کی حالت کیا تھی؟ کہ یا رسول اللہ میں اس کو دل سے تو پسند نہیں کرتا تھا۔ فرمایا پھر یہ ایمان ہے، دوبارہ بھی ایسی حالت ہے تو زبان سے کہہ لیں۔ تو آپ نے دل کا پوچھا، معلوم ہوا کہ ایمان اصل تصدیق قلبی کا نام، اور یہ جو
عمل بالارکان اور اقرار باللسان ہے، اس کو محدثین ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ہے معاملہ بندے کا اور اللہ کا، اور ایک ہے معاملہ بندے کا اور بندوں کا۔ جو معاملہ اللہ اور بندے کا ہے اس میں تصدیق قلبی ہی کا نام ایمان، اور جو معاملہ بندے کا بندوں کے ساتھ ہے اس میں تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار باللسان اور عمل بالارکان ہے۔ کیوں؟ کسی شخص کے دل میں ایمان موجود ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ ہم مومن کب کہیں گے؟ جب اپنی زبان سے کہے گا، اور اگر کسی وقت وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھ رہا تو عمل وہ کر رہا ہے جو مسلمان کرتے ہیں۔ تو ہم تو کسی بندے کے دل کی حالت پر مطلع نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس اس کے ایمان کے لیے یہی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک اقرار باللسان ہو، نمبر دو عمل بالارکان، یہ چیزیں ہیں بنیاد۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو سمجھ لیں۔ اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور باقی محدثین کے درمیان جو اختلاف ہے آپ محسوس کریں گے اختلاف لفظی ہے، اختلاف حقیقی نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ دیکھیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ضروری ہے، وہ تصدیق قلبی ہے، اور اگر یہ دیکھیں کہ بندہ بندوں کے درمیان تعلق کیا ضروری ہے، تو اقرار باللسان اور عمل بالارکان ہے۔ کیوں؟ بندے کی قلبی حالت سے اللہ واقف ہے، بندے واقف نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو حضرات ایمان کے لیے اقرار باللسان عمل بالارکان کو ضروری قرار دیتے ہیں، ان سے پوچھا جائے اگر کوئی انسان کسی فرض عمل کا تارک ہو تو وہ کافر ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اس کا معنی ہے پھر وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے نا۔ اگر وہ ایمان کا حصہ ہے تو پھر اس کے تارک کو کافر کہنا چاہیے نا۔ بھئی ہم کہتے ہیں توحید ایمان ہے، قیامت ایمان ہے، اور انبیاء کی بعثت ماننا ایمان ہے، نبوت۔ اچھا، جب ہم ان تین چیزوں کو ایمان کہہ رہے ہیں تو کوئی بندہ کہے جی کوئی شخص اللہ کو تو مانتا ہے قیامت کو نہیں مانتا، ہم کہیں گے مسلمان نہیں ہے۔ کوئی شخص اللہ کو تو مانتا ہے قیامت کو مانتا ہے نبی کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اقرار باللسان بھی ہو اور عمل بھی ہو، ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر اس کا عمل نہ ہو تو پھر کافر ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو اس کا معنی ہے کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے نا۔ اگر ایمان کا حصہ ہے پھر کہو نا روزے کا تارک کافر ہے، نماز کا تارک کافر ہے، زکوٰۃ کا تارک کہو نا، اب نہیں کہتے۔ اب دیکھیں امام علی رحمہ اللہ کا موقف کتنا مضبوط ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اوقات حالات ایسے آتے ہیں کہ ان فتنوں کو دیکھ کر بعض تعبیرات کو بہت ضروری اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، سوال یہ ہے کہ یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے تو کیا امام بخاری کو سمجھ نہیں آتی؟ میں تو امام بخاری کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، ان کو بھی سمجھ آتی ہے۔ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضروری قرار کیوں دے رہے ہیں، اقرار باللسان عمل بالارکان کو؟ وجہ یہ ہے اس دور میں بعض فتنے تھے، ان فتنوں کی وجہ سے ان کو یہ باتیں کہنی پڑی ہیں۔ کچھ فتنے امام حنیفہ کے دور میں تھے، کچھ فتنے امام بخاری کے دور میں تھے۔ تو جس دور میں جو فتنہ آتا ہے اس کے رد کے لیے بعض چیزوں کے ساتھ بندے کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، بندے کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسی کیا ضرورت تھی؟ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں فتنے ہیں، اعتزال کا فتنہ ہے، مرجیہ کا فتنہ ہے، فتنے تھے نا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے اندر بھی فتنے ہیں، خوارج کا فتنہ ہے، کئی ایک فتنے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں ان فتنوں سے واسطہ تھا کہ جن کا موقف یہ تھا کہ اگر انسان مرتکب کبیرہ ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے کہ نہیں، مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا۔ تو مرتکب کبیرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی فرض کو چھوڑ دے یا حرام کا ارتکاب کر دے، تو گویا وہ فرض کو اور عمل کرنا اور حرام کو چھوڑنا اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔
امام حنیفہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے کہ نہیں، عمل بالارکان ایمان کا حصہ نہیں ہے. اگر عمل بالارکان کے ایمان کا حصہ مان لیں گے تو پھر مرتکب کبیرہ کو کافر کہنا پڑے گا نا. تب دیکھیں امام صاحب کھڑے ہو گئے ایمان کا حصہ نہیں ہے. اور جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا دور ہے، اب اس دور میں اور فتنے آ گئے. انہوں نے عمل کو اہمیت بہت کم دی ہے، تو امام بخاری نے عمل کو ایمان کا حصہ کہہ دیا اہمیت کو بتانے کے لیے. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو جلدی سمجھ آئے. سوال یہ ہے کہ عقیدہ طحاویہ عقیدے کی کتاب ہے. میں عقیدہ طحاویہ کا نام اس لیے لوں کہ اس کو عرب و عجم پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کا نام لے رہا ہوں عقیدہ طحاویہ. عقیدہ طحاویہ ہے اور کتاب عقائد کی ہے، اور اس میں بحث مسائل الخفین پہ کی جا رہی ہے. عقیدہ طحاویہ ہے کتاب ہے اس کی، اور اس میں بحث اعمال کی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح الفقہ الاکبر ہے. تو یہ عقائد کی کتب میں ہمارے اکابرین بعض اعمال کو کیوں لائے ہیں؟ اس لیے لائے ہیں اس دور میں بسا اوقات یہ جو فتین اور فرقے تھے غلط، وہ ان اعمال کو عقائد کا درجہ دے رہے تھے. تو ہمارے اکابرین نے کتب عقائد میں لکھ کر پھر ان کا رد کیا ہے. آج جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو بس لوگوں کو تعجب ہوتا ہے اس کی اتنی سختی سے تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا میں نے نہیں کی، امام حنیفہ نے کی ہے، ائمہ نے کی ہے. یہ ان کا طرز ہے کہ جس دور میں جو فتنہ آتا ہے اس وقت بات سے بڑی اہمیت سے بیان کرنا پڑتا ہے. خیر میں تو ایک بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے، اور پھر ایمان کے بعد ہے فہم. بس اللہ سمجھ سے یہ عطا فرماتے. شریعت کے آپ نے پڑھا ہے اجزاء 5 ہیں. پہلا جز عقائد، دوسرا جز اخلاق، تیسرا جز اعمال، چوتھا جز معاملات، پانچواں جز معاشرات. اس کو سمجھیے کیا چیز ہے. سب سے پہلا جز ہے عقائد کا. کیا معنی؟ عقائد بتائیں گے کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں. یہ پہلا جز. مسلمان ہو گیا، عقائد ٹھیک. پھر یہ عقائد بتائیں گے اہل سنت ہے یا اہل بدعت ہے. وہ عقائد ٹھیک ہے، اہل سنت. بعض عقائد قطعی ہیں، مسلمان ہو گیا. بعض عقائد ظنی ہے، اہل سنت والجماعت ہو گیا. اچھا اس کے بعد کا معاملہ، اس نے عمل کرنا ہے، لیکن عمل کب کرے گا؟ جب عمل پہ برانگیختہ کرنے والی دل میں کیفیت موجود ہوگی عمل کرے گا. ان کیفیات کا نام ہے اخلاق. ان کیفیات کا نام اخلاق ہے. قلب میں کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بندے کو عمل پر مجبور کرتی ہے، وہ ہے اخلاق. خلق ان کی جمع. عمل پہ مجبور کیا تو ہم نے عمل کیا، اس کا نام ہے اعمال. 3 چیزیں ہوگی. اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک بندے کے پاس مال ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ. یہ مال زندگی کا جز ہے، اس کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی. تو جب مال ہے تو مال کا لین دین بھی ہوگا، مالی تعلقات بھی ہوں گے، اس کا نام ہے معاملات. پھر اس کے بعد ہم زندہ ہیں، ہمارا جسم ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، جوان ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں. تو یہ پھر جسم کے جو جسم سے تعلقات کی نوعیت ہے، اس کا نام ہے معاشرت. معاشرت. تو یہ ہے دی شریعت کے 5 اجزاء. اب جب ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر سمجھائیں گے نا، اور جب سمجھیں گے نہیں تو سمجھائیں گے کیسے؟ تو اس کو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ شریعت کے 5 اجزاء کا کیا مطلب ہے. نمبر 1 عقائد، مسلمان ہے، اہل سنت والجماعت. نمبر 2 قلبی کیفیات جنہوں نے اعمال پہ کھڑا کرنا ہے، اخلاق. نمبر 3 وہ اعمال جو ہم نے ادا کرنے ہیں، عبادات. نمبر 4 ہمارے پاس مال ہے تو مال سے مال کے تعلق، یہ ہے معاملات. نمبر 5 ہمارا جسم ہے، ایک جسم کے دوسرے جسم سے تعلقی نوعیت، یہ ہے معاشرات.
میرا جسم ہے، میرے والد کا جسم ہے، میرے جسم کا میرے والد سے ایک رشتہ ہے، اس کے بعد میرے بدن کو میرے والد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں ہوں، میری اولاد ہے، میری اولاد کا مجھ سے رشتہ ہے، بطور باپ میرے جسم کو میری اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرا ہمسایہ ہے، میرا ہمسایہ بھی جسم رکھتا ہے، میں بھی رکھتا ہوں، میرے ہمسائے کے ساتھ میرے جسم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں نا، یہ ہے معاشرات۔ اب آپ خود فرمائیں کہ کتنی آسانی سے بات سمجھ آتی ہے کہ شریعت کے اجزاء 5۔ اس سے علاوہ کو مجھے آپ چیز بتا دیں تو میں اس کو لے لیتا ہوں۔ نمبر 1 عقائد ہے، کیفیات ہے، پھر اعمال ہے، پھر اس کے بعد مال ہے اور انسان کا جسم ہے۔ ان مالی تعلقات کا نام جو ہے نا معاملات ہے، اور جسمانی تعلقات کا نام معاشرات ہے۔ اس کے علاوہ کون سی چھٹی چیز ہے جس کو ہم شریعت کا جز کہتے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے اہم چیز ایمان ہے، اور ایمان کے بعد پھر سب سے اہم چیز یہ فہم ہے۔ یہ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ یہ فہم بہت بنیادی چیز ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ اب اس کے بعد ایک بات اور سمجھیں، ایک انسان کے پاس علم ہے اور ایک انسان کے پاس عمل ہے۔ ایک ہے کسی چیز کو معلوم کرنا، پھر ایسے اس معلوم کو اپنانا، یہ معلوم کرنا اس کا نام علم ہے، اس معلوم کو اپنانا اس کا نام عمل ہے۔ تیسری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بھئی ایک ہمیں کسی چیز کا پتہ چل لے، جس کا پتہ چلے اچھی ہے تو اس کو حاصل کر لیں، بری ہے تو اس سے بچ جائے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ پھر دو چیزیں، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل۔ علم اور عمل میں سے اہم ترین چیز علم ہے، اہم ترین چیز علم ہے، اہم ترین چیز علم ہے۔ کیوں؟ کسی کے بارے میں اچھی معلومات ہوگی تو ہم اس کو حاصل کریں گے۔ بس اوقات چیز اچھی ہوگی، ہمیں اس کے بارے میں معلومات ناقص ہوگی، ہم اس کو حاصل نہیں کریں گے۔ بس اوقات چیز گندی ہوگی، ہمیں اس کے بارے میں معلومات ناقص ہوگی، ہم گندی چیز کو حاصل کر لیں گے۔ تو اب بتائیں، اصل چیز حاصل کرنا ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے کہ معلومات درست ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم چیز ہے علم۔ علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل صحیح نہیں ہوگا۔ چونکہ معلومات اور معمولات میں بنیاد معلومات ہیں، تو اب آپ پوری انسانی تاریخ کو دیکھ لیں، پوری شریعت کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے معلومات اور معمولات میں جب بات کی ہے تو ترجیح کس کو دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو فساد کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح تو ہم کرتے ہیں، عبادت تو ہم کر رہے ہیں، معمولات کی پابندی ہو رہی ہے، اور ہم اتنی معمولات کی پابندی نہیں کرتے جتنی فرشتے کرتے ہیں۔ جس فرشتے کے ذمہ رکوع ہے وہ ہزاروں سال سے رکوع کر رہا ہے، ہزاروں سال رکوع کرتا رہے گا، ہم کیا پابندی کریں گے؟ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم اعمال کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے عمل کے مقابلے میں آدم کا عمل پیش نہیں کیا، حضرت آدم کا علم پیش کیا۔ اللہ نے ملائکہ سے یہ نہیں کہا کہ تم تسبیح کرتے ہو تو آدم تسبیحات تم سے زیادہ کرتے ہیں، تم میری تقدیس بیان کرتے ہو تو میرا آدم تم سے زیادہ تقدیس کرے گا، نہیں۔ ملائکہ نے عمل پیش کیا، اللہ نے مقابلے میں آدم علیہ السلام کا علم پیش کیا، علم کو مقدم رکھا ہے اور بتایا کہ اصل معلومات کا صحیح ہونا ہے۔ دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض،
بعض انبیاء، بعض رسولوں سے افضل ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض انبیاء بعض نبیوں سے افضل ہیں۔ اللہ نے مبعوث من اللہ کو کہیں رسول کہا کہ نبی کہا، اور دونوں کا تذکرہ فرما دیا کہ مبعوث من اللہ رسول ہوتا ہے تو بعض رسولوں سے افضل ہے، مبعوث من اللہ نبی ہوتا ہے تو بعض نبی دوسرے انبیاء سے افضل۔ ایک نبی کی دوسرے نبی سے فضیلت کی وجہ وہ اگر عمل ہوتی تو نوح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام سے افضل ہے۔ معلوم ہوا نبی کی دوسرے نبی سے وجہ فضیلت و علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات بھی عطا فرمائے، علمی معجزات بھی عطا فرمائے۔ آپ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ علمی معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے، اور یہ آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے۔ تو معلومات کا صحیح ہونا یہ اصل ہے، اس کے بعد ہے معمولات کا درست ہونا۔ یہ میں نے ابتدائی بات اس لیے کی ہے ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو اساتذہ ہیں یا یہ جو حضرات ہیں یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ای مرکز یا مرکز آف لائن یا آن لائن ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں، امت کو صحیح علم دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور شریعت کے پانچوں اجزاء سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، شریعت کے پانچوں اجزاء سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امت کو صحیح معلومات اور علم صحیح دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر ہم امت کو صحیح معلومات اور امت کو صحیح علم اگر ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو بات ہمیں سوچنی چاہیے کیا ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس عمل ہے، ہماری زندگی اسی طرح ہے تو پھر ہم امت کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہم امت کو چیزیں کیسے دے سکیں گے؟ کیا ممکن ہے پھر ہم امت کو چیزیں دیں؟ ممکن نہیں۔ تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے اوپر توجہ دینی ہے کہ ہمارے علم کی حقیقت کیا ہے، ہمارے عمل کی حقیقت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا نہ کریں۔ یہ ہے سارے کام کی بنیاد۔ اسی پر میں آپ حضرات خدمت میں کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ فہم ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ یقین فرمائیں میں کتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور کس طرح میں رو کر عرض کروں اور کس طرح میں درد کے ساتھ عرض کروں کہ نہیں ہم بات سمجھ پا رہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ جو کام ہمارا نہیں ہے اس میں مداخلت کرتے ہیں، جو ہمارے ذمے ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اس سے فساد اور دنگا ہوتا ہے۔ جو ہمارے ذمے ہے وہ کرتے نہیں ہیں، جو ہمارے ذمے نہیں ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ اپنی ذمہ داری کو ہم سنبھالیں۔ میری آپ اولاد کی طرح ہے سب۔ میں ایک بات بار بار عرض کرتا ہوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک معاملہ پیغمبر کا ہے، ایک معاملہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے ورث آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ آپ کے دور میں جتنے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم ان کا محور اور مرکز تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ کے ہوتے ہوئے دائیں بائیں کہیں نہیں وہ دیکھ سکتے تھے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات ہے، مدینہ منورہ سے ملی ہے، کھول کے کھڑے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کیا ہے؟ کہا جی تورات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اے عمر تم تورات کی بات کرتے ہو، اگر صاحب تورات بھی آج ہوتا تو میری اتباع کے علاوہ اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا، وہ تم تورات کی بات کرتے ہو۔ یہ درمیان میں بات آ گئی، میں کہنے لگا ہوں کہ مماتیت کا فتنہ اس حدیث پاک سے استدلال کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ نہیں،
کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے. کوئی حضور فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں. اب دیکھو بات وہی ہے، فہم نہیں ہے، فہم نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہوتے تو میری اطاعت کرتے. وہ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں زندہ ہوتے تو میری اطاعت کرتے. اس دنیا میں وہ زندہ نہیں ہے. ہم نے کب کہا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. ہم اور حیات کی بات کرتے ہیں، اس حدیث اور حیات کی نفی ہوتی ہے. بات وہی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فہم نہیں ہے. اس فہم نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آپ کی واحد ذات مرجع اور مأویٰ اور مرکز ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھنے کی گنجائش نہیں. جب رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد پھر ورثہ پیغمبر پاک کے وہ علماء. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ایک عالم کو اپنا ماوا ملجا بنا لیں، یہ ممکن نہیں. اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک کو بنا لیں، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا، توجہ سے بات سمجھنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک کو بنا لیں. یہ تو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ سب کو سنبھال لے. نہ سارے مل کر ایک کو بنا سکتے ہیں اور نہ ایک سب کو اپنے ساتھ چلا سکتا ہے. کیوں؟ اب دنیا پھیل گئی ہے، دنیا بہت وسیع ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، درجہ اسباب میں ممکن نہیں ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ورثہ پیغمبر میں سے ہم کس کو چنیں. کسی ایک کو چن لیں، توجہ رکھنا، اور اس ایک کے ساتھ اپنے مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو دنیا میں کچھ کر کے ہم مر جائیں. دنیا میں کچھ کر کے ہم مر جائیں. اور اگر یہ نہ کیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں. ان باتوں کا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. میری ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، نبی ایسی ذات ہوتی ہے اس کی اطاعت سے نکل جانا نبی کے دور میں یہ کفر ہوتا ہے. پیغمبر کے بعد خلیفہ کی ایسی ذات ہوتی ہے کہ جس کی اطاعت سے نکل جانا یہ فسق ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو عالم یا کوئی جماعت کا قائد ہے اس کی اطاعت سے نکل جانا کفر بھی نہیں ہے، فسق بھی نہیں ہے. بس فرق کیا ہے؟ آپ کسی ایک کو چن لیں، کسی ایک کے ساتھ چل پڑے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے فلاں ہی جماعت کی اطاعت کرنی ہے، فلاں ہی فرد کی اطاعت کرنی ہے. جس طرح پیغمبر کے دور میں ہوتا ہے کہ نبی ہی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کے مقابلے میں کسی کی نہیں کر سکتے. خلافت میں خلیفہ ہی کی کرنی ہے، خلیفہ کے مد مقابل کریں گے تو بغاوت ہوگی. اور اس کے علاوہ جو علماء امت ہیں یا دینی جماعتیں ہیں ان میں سے کسی ایک جماعت کے چن لیں، کسی ایک فرد کو چن لیں، لیکن پھر آدھا آدھا نہ چنیں. چنے تو مکمل چنیں، اعتماد کریں تو مکمل کریں اور دل کی گہرائیوں سے اعتماد کریں. پھر جو ذمہ کام لگے اس کو سمجھیں، جس کام سے منع کرے اس کو چھوڑ دیں. ہم یا تو ایک فرد چنتے نہیں ہیں، اور اگر ایک فرد کو چن لیتے ہیں تو کچھ مقامات پہ اس کو سمجھدار سمجھ لیتے ہیں اور کچھ مقامات پہ اس کو بیوقوف سمجھ لیتے ہیں. جو بات ہمارے مزاج کے مطابق کرے ہم کہتے ہیں بات سمجھتا ہے، اور جو کام ہمارے مزاج کے مطابق کرے اب ہم کہتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہماری بات نہیں کر رہا، ہماری بات نہیں کر رہا. اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. بھی میں بڑی مختصر سی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے. آپ حضرات تشریف فرما ہے، مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں.
تو ہمیں اس کو غور کرنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے کام کو مضبوط سے مضبوط تر کر سکتے ہیں اور بہتر سے بہتر تر کر سکتے ہیں اور اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں. ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ازحد ضروری ہے. تو ایمان خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی اس نعمت کے بعد فہم، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فہم بھی عطا فرمائے. یہ دو چار باتیں جو بنیادی میں نے آپ سے کی. اب میں چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلے ہم اپنی ذاتی زندگی کو درست کریں، اپنے معمولات عبادات کا اچھی طرح خیال رکھیں. ہمارے معمولات اور عبادات میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، ہمیشہ اخلاص تقوی ان کو سامنے رکھیں اور فضولیات سے بچیں. فضولیات میں سب سے بڑی فضولی چیز وہ موبائل کا بلا ضرورت استعمال، اس سے بچیں. بلا ضرورت استعمال سے بچیں، اس سے خود کو بچائیں. جو حضرات پڑھاتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پڑھانے سے پہلے صلاۃ الحاجہ پڑھا کریں، طلباء کے لیے دعائیں مانگا کریں، طلباء کے اوپر توجہ دیں، اور جو ممکن ہو کچھ نکات اپنے پاس لکھا کریں، لکھ کر طلباء کو سمجھایا کریں. اپنی ڈائری بنائیں، اپنی کاپی بنائیں، اس کا خیال رکھیں. جتنا سبق آپ نے پڑھانا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں جتنا پڑھانا ہے اس کا اکٹھا مطالعہ کریں، پھر جتنا روز پڑھانا ہے اتنا روز مطالعہ کریں، تو مطالعہ بہت اچھا ہو جائے گا. جو ہم نے سبق پڑھانا ہے پہلے اس کو دیکھ لیں. 50 صفحے ہمارے پاس دن کتنے ہیں، دنوں پر صفحات کو تقسیم کر کے یومیہ کی ترتیب بنا لیں، اور اس میں جو کچھ پڑھانا ہے اس عنوان پر کو میری فائل ہو تو اس کا مطالعہ کر لیں، اس پر کو میرا بیان ہو تو اس کا مطالعہ فرما لیں، اس کا مطالعہ کریں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو پڑھانے میں کتنی آسانی پیش آتی ہے. ہمارے کالے میں سندھ میں میرے مجاز بھی ہیں، تو تقریباً 30 سال تک ان نے پڑھایا دورہ حدیث. میرے پاس آئے، سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل کیا اور واپس تشریف لے گئے. میں ان کے علاقے میں گیا تو مجھے وہ فرمان لگے کہ مجھے کئی علماء نے کہا کہ آپ کو 30 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ مولانا محمد الیاس گومل کے پاس گئے ہیں دورہ تحقیق المسائل کرنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اس کا نام سنا ہے، آپ اس کے سبق میں نہیں بیٹھے. مجھے وہاں جا کر احساس ہوا ہے اے کاش میں تدریس چھوڑ کے باقی زندگی اس کے پاس پڑھنے میں گزار دوں. یہ مجھے وہاں جا کر احساس ہوا ہے. پھر مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے پاس آنے کے بعد میں نے اپنے معمول بنا لیے ہیں. صحیح بخاری اور جامع ترمذی خصوصاً جب میں پڑھاتا ہوں تو جس عنوان پہ پڑھاتا ہوں سب سے پہلے اس پر آپ کا کوئی نہ کوئی درس تیار کر سنتا ہوں، کوئی نہ کوئی درس سنتا ہوں، کوئی نہ کوئی فائل دیکھتا ہوں. اس کے بعد میں پڑھاتا ہوں تو الحمدللہ میرے پھر اسباق کے اندر وہ جان آ گئی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سنا کریں. ابھی گزشتہ کل آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پر جو بات کی ہے، تو مجھے آج ایک عالم کا میسج آیا کہ میرا درس دینا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کیا دوں. میں نے آپ کے پورے نکات لکھے تھے جو آپ نے حسنہ کی 6 تفسیریں کی ہیں، میں نے اسی کو بنیاد بنا کے درس بنایا. تو میرے کتنے نمازی ایسے جو تیار ہو گئے یہ مرکز میں پڑھنے کے لیے. اب دیکھیں میں نے حسنہ کی، اچھا آپ کو حیرانگی ہوگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی میں نے تفسیر مختلف انداز میں کئی مقامات پہ کی ہے، آج الگ کی ہے، اس کے علاوہ اور طرز پہ کی ہے. ایک آیت کو مختلف زاوی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ آیت ہمارے اوپر کھلے اور پھر انسان کو بات کرنے کا سلیقہ آئے. خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے، پڑھانا کیسے. طالب علم کو جہاں ضرورت ہو طالب علم کو ڈانٹے، لیکن ایسا نہ ڈانٹے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہے اور وہ درسگاہ سے نکل جائے.
اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے طالب علم کو ڈانٹیں، طالب علم کو تنبیہ کریں، ایسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ استاذ کو اپنے لباس کا بہت خیال کرنا چاہیے، لباس کا اثر پڑتا ہے۔ استاذ کو نشست کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ دوران سبق کبھی نہ کبھی کسی طالب علم کی نشست دیکھا کرے، ویڈیو کھول کے، ویڈیو آن کرو، کیسے بیٹھو، میرا جگہ دکھاؤ، پھر طلباء کو آپ اپنی نشست بیٹھ کے دکھائیں، یہ میری نشست دیکھیں میں کیسے بیٹھا ہوں، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، یوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر دیکھنا طالب علم کا ذوق کیسے بنتا ہے۔ لیکن اگر استاذ ہی ٹرکھانے کے لیے اپنے بستر پر بیٹھا ہو اور آدھے گھنٹے کا سبق ٹرکھا دے، وہ طالب علم کو کیا بتائے گا کہ یہ میری نشست ہے سبق پڑھانے کی۔ اساتذہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ میں نے بڑی مختصر سی باتیں آپ خدمت میں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے یہاں بالکل سال کا آخر ہے، اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جو میرے ساتھ منسلک ہیں، انشاءاللہ العزیز امید ہے 12 جنوری 5 طے کی تھی، تو میرا سفر تھا، میں نے کہا 5 سے آگے لے جائیں، انشاءاللہ 12 جنوری 2026 کو اللہ نے چاہا تو ہم، ممکن ہے کہ تاریخ آگے پیچھے ہو جائے تو اعلان ہو جائے گا، وگرنہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پوری دنیا میں جو ہمارے ساتھ مدارس منسلک ہیں وہ حضرات ابھی سے ذہن بنا لیں کہ یہ 12 جنوری جمعرات نہیں اتوار بنتی ہے، 12 جنوری اتوار ہے، تو 12 جنوری اتوار کو انشاءاللہ آپ لوگ اپنا ذہن بنا لیں انشاءاللہ۔ وہ ہمارے ساتھ جو مدارس منسلک ہیں دنیا بھر کے، تو ان کا آخری سبق ہوگا، یہ صرف دورہ حدیث کی تمام کتب کا نہیں بلکہ آخری سبق ہوگا۔ اور آپ یہ تاریخ کیوں بتائیں کہ پہلے سے ایک ذہن بنائیں، ہمارے سارے مدارس جڑیں گے، یہ آخری سبق ہوگا، مجلس ہوگی، اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہے تو ساتھ چلیں گی انشاءاللہ۔ اب چونکہ بالکل سال کا آخر ہے، اور اس سال کے آخر میں ہم نے اس کو ترتیب بنانی ہے، طلباء کا آنا، طلباء کی دستار بندی، طلباء کی سندات، طلباء کا احترام، طلباء کو ساتھ نصیحتیں، یہ سب چیزیں آخر میں چلیں گی۔ تو اساتذہ کرام اس بات کا بہت اہتمام فرمائیں، جو آخری دن ہے اب نہایت توجہ سے پڑھیں، اعمال کا بہت خیال کریں، طلباء کی ذہن سازی فرمائیں، اور جو دن ہیں ہمارے دستار بندی کے، اس میں اساتذہ ابھی سے ذہن بنائیں، ابھی سے ترتیب بنائیں، نظم کا مشورہ شروع کر دیں تاکہ بہتر سے بہتر طریقے پر یہ چیزیں سامنے آ سکیں۔ وقت کی بہت پابندی کریں، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔